ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک کی ایک سورت سورہ الکافرون تلاوت کی میں نے۔ اس میں کفر اور اسلام، دین اور دین کے مقابلے میں کفر، اس کے درمیان ایک لکیر کھینچی ہے کہ یہ کفر کیا ہے، اسلام کیا ہے، کیا ان کا کبھی گٹھ جوڑ بھی ہو سکتا ہے، کیا ان کو ملایا بھی جا سکتا ہے؟ تو یہاں واضح طور پر اللہ رب العزت نے اس صورت میں اور قرآن پاک کی کئی دوسری آیات میں اس کو واضح فرمایا ہے۔ ہوا کچھ اس طرح تھا کہ اسلام کی جب نئی نئی دعوت چل رہی تھی، اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سلسلہ جب شروع ہوا تو ظاہر ہے کہ مد مقابل میں قریش کے سرداران آئے، قریش کے کفار آئے، کفار مکہ آ گئے میدان میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ روکنے کی انہوں نے کوشش کی۔ ان کوششوں کو ایک مرحلہ وار انداز میں انہوں نے شروع کیا۔ ہمیشہ جب دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے تو اس کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں، مختلف مرحلے ہوتے ہیں، ان مرحلوں میں اس راستے کو روکنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ اور مثال ہے، کامل مثال اور نمونہ ہے۔ تو جو واقعات جزوی طور پر، کلی طور پر 1 2 4 زندگی بھر قیامت تک چلتے رہیں گے، اور اس میں کامیاب بھی وہی ہوگا جو اس سیرت طیبہ کے مطابق ان سے نپٹے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا، اس کے مقابلے میں آج کے دور میں اور آپ اس رکاوٹ کے مقابلے میں طریقہ اختیار کریں گے تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور پھر ہم نمونے پر، اس مثال پر ہم نے عمل کیا۔ خدا نخواستہ اپنی طرف سے کوئی راہ نکالی، اپنی طرف سے راستہ نکالا تو یہ اپنا راستہ ہوگا، دین کا راستہ نہیں کہلائے گا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لے کر آئے تو سب سے پہلا جو کام رکاوٹ ڈالنے کا تھا وہ استہزاء، تمسخر اور مذاق کا تھا۔ کہتے الیاذ باللہ، کہتے یہ بھی کوئی رسول ہے جس کو رسول بنایا گیا ہے، الیاذ باللہ۔ اور کبھی کہتے تھے، قرآن میں آتا ہے کہ مجنون، یہ تو پاگل ہے، الیاذ باللہ۔ اور کبھی ان کو دیوانہ پاگل کہتے، کبھی جادوگر کہتے، ساحر، یہ تو جادوگر ہے، جادو کرتا ہے، چھوڑو ان کو، یہ پاگل ہیں۔ یعنی اس تمسخر اور مذاق کا مقصد ان کا یہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کی توجہ نہ جائے، اس کو ایک مذاق بنایا۔ تو یہ سلسلہ وہاں بھی چلا، قیامت تک دین کی راہ میں رکاوٹ کے لیے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔
آپ علیہ السلام نے کیا کیا ان کے مقابلے میں؟ دوسرا مرحلہ، جب دیکھا کہ اس استہزاء اور تمسخر اور مذاق اڑانے کے باوجود بھی لوگ حضور کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں، آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کرتے جا رہے ہیں، تو دوسرا راستہ، اس راستے کو، اس دعوت کو اور اسلام کو، اس دین کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ اختیار کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ علیہ السلام پر تشدد کا طریقہ اپنایا، اور تشدد ایسا کہ ان کو گھسیٹا گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سب کے سامنے ہیں۔ مصعب بن عمیر جیسے شہزادے کو، دولت مند شخص کو غریب بنا دیا۔ تو طرح طرح کے تشدد کے راستے اختیار کیے گئے تاکہ اس تشدد اور اس جبر اور استبداد کے سامنے حضور جھک جائیں، اس کے صحابہ جھک جائیں، یہ پیچھے ہٹیں۔ جب یہ راستہ بھی ناکام ہوا ان کا، تو ایک اور راستہ اختیار کیا، اگلا راستہ، مداہنت کا راستہ اختیار کیا۔ اس سورت کے شان نزول میں بھی یہی واقعہ آتا ہے کہ یہ سورت جو نازل ہوئے اس کا پس منظر بھی یہی واقعہ ہے۔ بڑے بڑے کفار سرداران، عاص بن وائل وغیرہ، یہ آئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا کہ دیکھو، آپ پیچھے ہٹتے نہیں، آپ بات مانتے نہیں، تو ہمارا اور آپ کے درمیان یہ ٹکراؤ چلتا رہے گا، آپ لوگوں کے اوپر بھی ظلم تشدد ہو رہا ہے، تو چلتے ہیں ایک مصالحت کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں۔ یہ مداہنت کی طرف دعوت تھی۔ صلح ایسی کریں کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے۔ اب دیکھیں یہ، اور کبھی کہتے کہ کچھ عرصہ آپ کریں، کچھ عرصہ ہم کریں۔ تو اب وہ چالاکیاں کرتے تھے، خدا کو تو وہ بھی، اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک مانتے تھے، بتوں کو، لات، عزا، منات، حبل وغیرہ قسم کے بتوں کو کی پوجا کرتے تھے۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم تو ویسے بھی اللہ کو مانتے ہیں، تو ہم نے 1 سال اس کی عبادت کر دی تو کیا ہوا، لیکن یہ تو ہماری بتوں کی عبادت کر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو پیغمبرانہ شان، وہ کیسے قبول کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ بالکل منع کیا۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کہا کہ چلو آپ اگر عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو بس ایک تھوڑا سا کام کر دیں، وہ یہ کہ آپ مکے خانہ کعبہ کے اندر جب داخل ہوں تو ہمارے بتوں کی عبادت نہ کریں، صرف ہمارے بتوں پر ہاتھ پھیر دیں اوپر۔ اس کا بھی انکار ہوا، اس کو بھی نہیں مانا گیا۔ تو پھر اگلا راستہ انہوں نے یہ بھی اختیار کیا کہ بھائی ہمارے ان بتوں کو برا بھلا مت کہو، یہ غلط ہے مت کہو، اپنا کام کرتے رہو۔ جب یہ بھی نہیں مانا گیا تو یہ مختلف قسم کے راستے ہیں، اور یہ قیامت تک لوگوں کے سامنے آتے رہیں گے، یہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ کبھی مصالحت کے نام پر، کبھی ایک زمانے میں ہندوستان میں ایک فتنہ آ گیا تھا دین اکبری کا، دین شاہی، اکبر بادشاہ کے زمانے کا، کہ کچھ ہندو مت سے لیا، کچھ عیسائیت سے لیا، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے، مختلف چیزوں کو لگا کر اس کا نام رکھا کے دین الہی نام رکھ دیا اس کا، اور دین اکبری یا دین الہی کے نام سے وہ جانا جاتا ہے۔ وہ لیکن کہاں مسلمان اس کو قبول کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں نے تو اس کو قبول نہیں کیا۔ بھئی یہ تو چون چون کا مربع ہوا کہ کچھ وہاں سے لو کچھ وہاں سے لو۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اپنا دین تمہیں کمزور لگتا ہے، اپنے خدا کے دیوے، اپنے اللہ کے دیوے احکامات تمہیں کچھ اس میں الیاذ باللہ خامی نظر آئی، کمی نظر آئی، تبھی جا کے کچھ ہندو مت سے لیا، کچھ سکھوں سے لیا، کچھ بدھ مت سے لیا، کچھ عیسائیت سے لیا، کچھ یہودیت سے لیا، اور ایک نیا دین بنایا۔ تو یہ دین نہیں ہے، دین کے نام پر ایک بہت بڑا کفر ہے یہ۔ تو یہ راستے، یہ چیزیں قیامت تک چلتی رہیں گی، اور آج بھی کہا جائے گا، ہم سے آج بھی کہا جائے گا کہ بھائی کچھ اہل کتاب کی لے لو، یہود کی، کچھ نصارہ کی لے لو، کچھ اسلام کی لے لو،
اور ایک جھنڈے کے نیچے آ جاؤ. اس طرح کی باتیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتی آ رہی ہیں اور دین کے راستے میں اس طرح کی چیزیں قیامت تک آتی رہیں گی. جو کیا میرے نبی نے وہ میں کروں تو پھر تو میں مسلمان, اور نبی سے ہٹ کر کوئی راستہ میں اختیار کروں گا تو پھر مسلمان رہے گا کوئی؟ میں بات بجھا ہم نہ چڑھی, پھر تو کوئی مسلمان ہی نہیں رہے گا. اگلا راستہ انہوں نے یہ اختیار کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ دیکھو اگر یہ بھی نہیں کرتے, آپ کو سرداری چاہیے, چودراہٹ چاہیے, ہم آپ کو سردار بنا لیتے ہیں, بڑا سردار عرب کا بنائیں گے آپ کو. اور اگر آپ کو دولت چاہیے تو ہم آپ کو دولت دیں گے, اور اگر آپ کو حسن و جمال کا کوئی عشق کا معاملہ ہے تو جس پر آپ ہاتھ رکھیں وہ آپ کو دے گا, جس خوبصورت ترین لڑکی پر آپ ہاتھ رکھیں گے وہ آپ کی ہو جائے گی. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جھکے ان کے سامنے؟ کیا بھیکے؟ کیا مانی ان کی بات؟ قطعاً اس کا انکار کر دیا. تو میرے بھائیو, بزرگوں اور دوستو, آج بھی ہمارے سامنے دین میں رکاوٹ کے لیے پیسے استعمال ہوں گے, جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی گئی تو اس وقت نبی نے جو کیا وہ مجھے اور آپ نے کرنا ہے. آج بھی عہدوں کی لالچ دی جائے گی دین اور دینی تعلیمات سے ہٹانے کے لیے. تو میرے نبی نے جو کیا وہی راستہ میں نے اختیار کیا, تب تو میں کامیاب رہا, نہیں تو گر گیا, پھر بھٹک گیا, راستے سے نکل گیا. حسن و جمال اعلی خاندان کی لڑکیاں پیش کی جائیں گی, ہوتا ہے شہروں میں, قادیانی بنانے کے لیے اعلی نسب کی لڑکیاں پیش کی جاتی ہیں, دولت پیش کیے جاتے ہیں, عہدے دیے جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا جو ذکر آیا ہے, جو میرے نبی کے ساتھ یہ ہوا ہے, جو میرے نبی کے سامنے ہوا ہے, تو یہ ایک مثال ہے قیامت تک کی امت کے لیے کہ اس طرح کے حالات 1 2 4 مجموعی طور پر, انفرادی طور پر, جزوی طور پر, جیسے جیسے حالات آپ کے اوپر قیامت تک کبھی جب بھی آئیں, میں آپ کے نبی نے جو کیا ہے اس کے مقابلے میں اگر وہی میں نے کیا, آپ نے کیا, تب ہم کامیاب ہو جائیں گے, اسلام پر قائم رہیں گے. اور اگر ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کیا تو دین سے, اسلام سے نکل جائیں. تو یہاں انہوں نے جو پیشکش کی کہ بھائی کچھ عرصہ آپ عبادت کریں, کچھ ہم کریں, تو ہم کمپرومائز کرتے ہیں, معاہدہ کرتے ہیں, صلح کرتے ہیں, تو اس طرح ہمارے اندر امن رہے گا, ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے, اور ہم جو کفار ہیں, سرداران ہیں, آپ کے لوگوں کے اوپر جو تشدد اور ظلم ہوتا ہے اس سے بھی آپ کے لوگ بچ جائیں گے. تو اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا, اور اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی, قل یا ایھا الکافرون. اور نبی علیہ السلام نے باہر آ کر کفار مکہ کو, ان قریش کو, ان دعوت دینے والوں کو, ان مصالحت کی پیشکش کرنے والوں کو, ان چون کا مربع بنانے والوں کو, مکس آچار بنانے والوں کو, جو کچھ دن وہاں سے لو, کچھ یہاں سے لو, کچھ یہاں سے لو, ہم ایک بنائیں گے, اس طرح کہنے والوں کو مخاطب کر کے یہ پوری سورت پڑھ کے سنائی, اور ان کو بتا دیا, لکیر ڈال دی, کہا کہ میرا اللہ کہتا ہے. اللہ نے فرمایا قل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے, ان کو بتا دیجئے, یا ایھا الکافرون, اے کافرو. یہ جب کافر کی دعوت دی جاتی ہے تو اے کافر کہہ کر دعوت نہیں دی جاتی. قرآن پاک میں پہلی دفعہ یہاں استعمال ہوا ہے اے کافرو کہہ کر. یہ مخاطب وہ کافر تھے جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون, میں کبھی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو, جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت کرنے والا, ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے. ان کافر سے کہا, حالانکہ وہ تو اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے, وہ تو اللہ کو مانتے تھے, دین ابراہیمی کے تو وہ قائل تھے. مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کو تو بزرگ مانتے تھے,
ان کے تو متبع ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن وہ طریقہ چھوڑ دیا تھا، وہ راستہ چھوڑ دیا تھا، صرف نام رہ گیا تھا۔ باقی عبادت کرنے کے لیے اس اللہ کے ساتھ بتوں کو انہوں نے شریک کیا تھا کہ فلاں حاجت کو فلاں بت پوری کرتا ہے، فلاں حاجت فلاں بت پوری کرتا ہے۔ گویا کہ العیاذ باللہ اللہ آرام سے بتوں کو پیدا کر کے بیٹھ گیا ہے، باقی کام بتوں کے۔ یہ دین ابراہیمی کو ماننے والے لوگ تھے، مانتے نہیں تھے، ماننے کا دعویٰ کرنے والے لوگ تھے۔ اور جب بڑا کوئی وقت آ جاتا، قرآن میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، جب ان سے پوچھا جاتا کہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ کہتے ایک اللہ ہے۔ اس میں تو وہ بھی مانتے تھے، لیکن یہاں اللہ کے رسول کے ذریعے اعلان کروایا جا رہا ہے، ان سے کہہ دو کہ اس اللہ کی جو میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ یہ جو تم اپنی طرف سے عبادت بنائے ہوئے عبادت کرتے ہو، یہ عبادت گویا کہ ہے ہی نہیں۔ تو جو اپنی طرف سے عبادت کا طریقہ اختیار کر کے عبادت کرے گا تو وہ عبادت نہیں کہلائے گی، وہ عبادت نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے ان سے کہا گیا کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبَدْتُمْ۔ میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں، نہ ماضی میں، نہ حال میں، نہ مستقبل میں۔ اور جو رویہ تمہارا ہے، جو انداز تمہارا ہے، یہی انداز ہے تو تم بھی میرے معبود کی عبادت کرنے والے لوگ نہیں ہو۔ جو نکتہ ہے یہاں وہ یہی ہے کہ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کو اسی طرح ماننا ضروری ہے جس طرح کے مانا جانا ضروری ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ۔ ایمان تو اللہ کی ذات پر بھی اور اس کی صفات پر بھی۔ تم اللہ کی ذات کو تو مانتے ہو، صفات دوسروں کے لیے دیتے ہو۔ یہ چیزیں صرف کفار مکہ ہی نہیں، دنیا بھر میں چل رہا ہے۔ آج ہندو، سکھ، عیسائی سب چل رہے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے بعض لوگ اس مرض میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ شہروں میں جائیں گے تو کسی بابا کی زیارت ہوگی، اور وہاں جب زیارت کے لیے جاتا ہے آدمی تو اس کے لیے دعا کرتا ہے، سلام کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ وہاں جا کے اس کے لیے دعا کرنے کے بجائے اپنے لیے اس سے مانگا جا رہا ہے۔ دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، دیتا ایک اللہ ہے۔ وہاں جا کے میری بہنیں اگر کہیں سنتی ہیں، خواتین میں یہ مرض بہت ہوتا ہے کہ فلاں بابا کے زیارت کے لیے جاؤ، فلاں مرادیں پوری ہوتی ہیں، یہ چیزیں پوری ہوتی ہیں۔ مرادیں پوری کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ ہم مقبروں میں زیارتوں کی طرف جاتے ہیں تو سلام اور ان کے لیے دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس سے مانگنے کے لیے نہیں جاتے۔ لیکن مقابلے میں ایک اور چیز بھی آ گئی ہے، اللہ کے ولی، اللہ کے یہ بزرگ، یہ اللہ کی پاکیزہ ہستیاں تھیں۔ کچھ لوگ پھر ان کی توہین بھی کرتے ہیں۔ دونوں انتہائیں ہیں۔ نہ توہین کی اجازت ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی تھی دین کے لیے، اللہ کے لیے۔ وہ تو اپنی زندگیاں وقف کر کے اس دین کے لیے مر مٹ کے چلے گئے ہیں یہاں سے، وہ تو قابل احترام ہے۔ ان کی توہین برا بھلا گنا، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ ان اولیاء اللہ، اللہ تو اپنے اولیاء کی تعریف قرآن میں کرتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کے اوپر خوف ہوگا، نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ لیکن اس کو اللہ کی صفات میں شریک کرنا یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ تو ان دونوں چیزوں، دونوں انتہاؤں سے بچنا ہے۔ نہ ان بزرگ اور اولیاء کی توہین کرنی ہے، نہ ان بزرگ اور اولیاء کی قبروں میں جا کر ان سے مرادیں مانگنی ہے۔ مرادیں پوری کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مرادیں پوری کرنے والا نہیں، صرف ایک اللہ ہے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے،
ساری مرادیں پوری کرنے والا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس پوری سورت کا جو مرکزی خیال ہے، جو سینٹرل آئیڈیا ہے، اس کا جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ کفر ہے، دین دین ہے. جب نہیں مانتے تو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین قابل قبول وہی ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے، جس کو شریعت کہا جاتا ہے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو کوئی اسلام سے ہٹ کر کوئی چوں کا مربع بنائے، تھوڑا سا وہاں سے لو، تھوڑا سا ادھر سے لو، بنا کے ہمیں پیش کرے، فلن یقبل منہ، قرآن نے ہمیں پہلے سے ہی کہہ دیا ہے کہ یہ قبول نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں یہ خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہوگا. تو میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہی اس سورت کا مرکزی موضوع، مرکزی بات، بنیادی بات ہے کہ کفر ہے، اسلام ہے. کوئی چیز وہاں سے لے کر یہاں داخل کرنا یہ اسلام نہیں کہلائے گا. یہ اسلام سے ہٹ کر ہی کوئی راستہ ہوگا. کبھی اس کو مداہنت کہا جاتا تھا، کبھی اس کو دین الہی کہا جائے گا، کبھی دین اکبری کہا جائے گا، کبھی دین ابراہیمی کہا جائے گا. مختلف قسم کے ناموں سے اس طرح کی چیزیں آئیں گی. تو اگر مسلمانوں میں سے کسی نے بھی قبول کیا تو وہ ارتداد کے راستے میں چلا گیا، کفر کے راستے میں چلا گیا. ہمارا اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.